لشیعتہ، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شیوعوں سے یہ فرمایا، مخاطب ہو کے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ یہ اکثر ائمہ معصومین کے کلام میں، خطبوں میں یہ جملہ ملے گا، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ وہ ضربت لگنے کے بعد امام حسن اور امام حسین سے بھی امیر المومنین نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، والورع فی دینکم، دینی معاملات میں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، والاجتہاد للہ، اللہ کے معاملے میں خدائی کاموں کے سلسلے میں جد و جہد۔ اجتہاد سے مراد مجتہد بننا نہیں ہے، سب شیعوں نے تو مجتہد نہیں بننا نا، ہم نے مجتہد نہیں بننا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں ابھی بالغ نہیں تھا اور تو میرے والد صاحب نے لاہور جا کے داخل کرایا تھا، ٹھیک ہے نا، ابھی اجتہاد کی جو ہے نا وہ بو بھی نہیں ہے۔ یہاں اس مراد کیا ہے؟ دینی معاملات میں سستی نہیں کرنی ہے۔ اصادق ٹرسٹ میں اگر کام کرتے ہو تو سستی نہیں کرو، یہ دین کا کام ہے نا۔ اعینونی بورع و اجتہاد، امیر دوسرے فرما بھی نہج البلاغہ میں بھی ہے، اعینونی بورع و اجتہاد، تم مجھ جیسا نہیں بن سکتے، صرف یہ کرو اپنے امام کی مدد کرو، ورع پرہیزگاری کے ذریعے اور جد و جہاد کے ذریعے، عملی جد و جہاد کے ذریعے۔ عملی جد و جہاد یعنی مال حلال کمانے میں بھی عملی جد و جہاد قابل تعریف ہے، دینی معاملات میں بھی فعالیت دکھانا، سرگرم ہونا، یہ بھی جو ہے نا قابل تعریف ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، غالباً سفیان ثوری تھا، کہتے ہیں کہ ابھی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ کافی وزنی تھے، ایک غلام کے سہارے جا کے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ اس عمر میں، یہ اگر اس حالت میں آپ کو موت آتی ہے تو کیا بنے گا؟ فرمایا میں کسب حلال، مال حلال کمانے کی کوشش میں اس وقت اگر موت آتی ہے میں یہ سمجھوں گا کہ خدا کی عبادت کے دوران مجھے موت آئی ہے۔ ورع ہے، اور وہ صدق الحدیث، صدق الحدیث سچ بولنا، تو میں ان چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وہی باتیں جو سورہ مومنین میں ہیں، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، تمہارے پاس اگر کوئی امانت ہے تو اس میں خیانت مت کرو۔ بعد اور اس میں ہے اگر انبیاء کی اولاد کا کے قاتل تمہارے پاس کوئی امانت رکھے نا، اس میں خیانت کا تمہیں حق نہیں پہنچتا، یا تو سرے سے معذرت کرو، کہا کہ میں آپ کی امانت اپنے پاس نہیں رکھتا، اگر قبول کر لیا ہے پھر اس میں خیانت جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، من ائتمنکم من بر او فاجر، وہ آپ کے پاس امانت رکھنے والا کوئی نیک متقی پرہیزگار ہے یا کوئی فاسق فاجر ہے، بس وہ امین ہوتا ہے، چاہے امانت رکھنے والا کوئی نیک آدمی ہو یا فاسق اور فاجر ہو۔ جی ہاں، وطول السجود، جب نماز پڑھو اپنے سجدوں کو طول دو۔ اچھا البتہ رمضان مبارک کی مغرب کی نماز میں جو ہے نا زیادہ طول نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وطول السجود وحسن الجوار، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی میں تم وصیت کرتا ہوں۔ فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حضرت ہمارے جد امجد یہی تعلیمات لے کے آئے تھے، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ صلوا فی عشائرہم، یہ جو تمہارے مذہب میں مخالف ہے نا جی، ان کے ساتھ ان کے مساجد میں جا کے ان کے ساتھ نماز پڑھو، بشرطی کہ وہ تم اپنے مسجد میں گھسنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض نہیں وہ کرتے، وہ اخلاق کا آدمی صاحب جن کے ساتھ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں کہہ رہے تھے مجھے بے خیالی میں پنڈی صدر ایک مسجد میں گیا، وہ نماز ابھی ایک پڑھی تھی شاید ایک نہیں پڑھی تھی، ایک بہت صحت مند ہٹا کٹا پٹھان آیا، یہ بیچارے دبلے پتلے سے ہیں، پتہ نہیں 50 کلو وزن ہے یا نہیں ہے، بالکل اٹھا کے جدھر جوتے رکھتے ہیں وہاں رکھ دیا، کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ہماری مسجد کو تم نے ناپاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر مسجد الرحمان جاؤ تو آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں ہاں نہیں بہت ہیں ایسے بہت ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح وعودوا
वशहिदू जनाइज़हुम, जनाजों में शिरकत करो, जनाजे में शिरकत करो। ऊदू मर्दाहुम, अगर बीमार होते हैं तो उनकी बीमारों की इयादत भी करो। अद्दू हुकूकहुम, मुसलमान की हैसियत से जो उनके हुकूक है ना, उनको अदा करो। हैवानात तक के हुकूक हैं, इंसानों के हुकूक हैं, मुसलमानों के हुकूक हैं, मोमिनीन के हुकूक हैं। एक शख्स ने जब इमाम जाफ़र सादिक से कहा मोमिन के ऊपर क्या हुकूक हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाया कि मेरे ख्याल में न बताऊं तो बेहतर है, क्योंकि ये नहीं, ये इमाम ने फरमाया है, न बताऊं तो बेहतर है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। इसलिए कि ये देखें इमाम का करम देखो। इमाम हुसैन ने करबला में फरमाया था कि जो मेरी मदद करना चाहता है वो मेरे करीब रहे, और जो नहीं करना चाहता इतना दूर निकल जाए कि मेरे हाल में नासिर उनकी आवाज़ उस तक न पहुंचे फिर ना आए, हुज्जत तमाम होती है, फिर जुर्म और ज़्यादा संगीन हो जाता है ना। अच्छा, तो फरमाया कि उनके हुकूक, तो उसने ताकीद की, नहीं फर्जंद पैगंबर मैं कोशिश करूँगा। फिर 7 हुकूक बताए हैं, 7 हुकूक, उनमें से एक हक़ ये है कि मोमिन की जेब से हस्ब ज़रूरत जो है ना चीज़ उठा के पैसे ले जाओ, खर्च करो, और वो तुम्हें कुछ भी ना कहे। 7 हुकूक में से एक हक़ जो है ना वो ये है। अच्छा जी, फ़इन्न रजुल मिनकुम, तुम जो अपने आप को हमारे शिया कहलाते हो, इज़ा वरिअ फ़ी दीनिही, अपने दीनी मामलात में अगर वो परहेजगार हैं, व सदक़ फ़ी हदीसिही, गलत बयानी न करे और सच बोले, व अद्दल अमानता, अमानत में भी खयानत न करे, व हसन खुल्क़ुहु मअन्नास, लोगों के साथ उसका अखलाक भी अच्छा हो। क़ीला हाज़ा शिय्युन, इन बातों को देख के लोग खुद ब खुद कहेंगे कि भाई ये इन बातों से, कामों से पता चलता है कि ये कोई शिया है। हाँ, अच्छा, ये जब कहेंगे तो जी हाँ, हादा फयसुर्रनी ज़ालिका, ये बात मेरे लिए खुशी का बाइस होगी, ये बात मेरे लिए खुशी का बाइस होगी। इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो। वकूनु ज़ीना वला तकूनु शैना, हमारे लिए जीनत का बाइस बनो, नंग और आर का बाइस न बनो। ये खुदा हिदायत करे बाद अहले मिंबर को ना, इन्होंने तशय्यो के चेहरे को मसख कर दिया है। ये बावर कराई गई है कि भाई जो नहीं मानते अली को वो नमाजें पढ़ें, हम अली को मानते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम भी अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर अली को मानने की का फ़ायदा क्या है। ओ अली को मानने का फ़ायदा ये है कि अली को मानने के बाद जो अमल करोगे कबूल हो, और अली को माने बगैर जो मर्जी करो वो कबूल नहीं है। ये कोई मामूली फ़ायदा है? जी वो लाहौर के ज़ैदी साहब थे ना, उनका शेर था, बदन पे जामे एहराम तो दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ़ नहीं। ये फ़ायदा होता है। हाँ, अच्छा जी, ये बावर कराया गया। अच्छा जी, फिर क्या फ़र्क हुआ? फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? हमें भी नमाज़ें पढ़नी पड़े, उनको भी नमाज पढ़नी पड़े। अरे भाई, वो जो नमाज पढ़ते हैं उसका फ़ायदा नहीं है, आप नमाज पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा है, क्योंकि आपकी नमाज की बुनियाद विलायत है। उनके पास जो है ना फाउंडेशन नहीं है। दुरूद भेजे ना एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुद नहीं भेजते तो मेरे कहने पर तो भेजे ना कम अज़ कम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कूनू लना ज़ैनन वला तकूनु शैना, वाक़ई इसका ज़बरदस्त जो है ना बैनर बना कर विदा करने के काबिल है। जुर्रू इलैना कुल्ल मवद्दा, वो काम करो कि तुम्हारे काम की वजह से लोग हमारी तरफ खींचते चले आए। जर्रे जुर का मतलब होता है खींचना ना, लोगों की मोहब्बत को हमारी तरफ खींचो, यानी लोगों के दिलों को हमारे मेहर और मोहब्बत का मरकज बना दो।
دلوں کو مرکز و مہر وفا کر. کسی کو بھی شعر نہیں آتا میرے خیال میں پاک سے. اچھا جی، جروا الینا کل مودہ، یہ لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف جو ہے نا وہ کھینچو، یا وہ کام کرو جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے محبت کریں. عجیب بات ہے بھائی، کام ہم کریں اور لوگوں کے دلوں میں ائمہ کی محبت پیدا ہو. اس لیے کہ جب تم اچھے کام کرو گے نا، وہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ ان کے پیروکار ایسے ہیں. یہ بات، جروا الینا کل مودہ وادفعوا عنا کل قبیح، ہر قبیح کو ہم سے دور کرو. یعنی تمہارے اچھے کام ہماری طرف منسوب ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ تمہارے برے کام ہماری طرف منسوب ہو جاتے ہیں. جی فرمایا فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ، ہمارے بارے میں اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے ہم اس کے اہل ہیں، ہم میں وہ بات پائی جاتی ہے، وہ کمال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے. جی ہاں، وَإِنْ قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ، اور اگر کوئی اسائے ادب کرتا ہے، کوئی ناشائستہ بات کرتا ہے تو ہم اسے مکمل طور پر بری اور دور ہیں. لنا حق فی کتاب اللہ، فرماتے ہیں ہمارے حق کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے. ہمارا حق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، ان کا حق کیا ہے؟ امامت، ولایت. ہاں اچھا جی، فی کتاب اللہ وقرابۃ من رسول اللہ، یا رسول خدا سے قربت، وتطہیرا من اللہ لا یدعیہ احد غیرنا الا کذاب. یہ مختصر وصیت کے ضمن میں کتنی بڑی بات کر گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ارادے سے ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا ہے. ہمارے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا. خدا نے کسی کو بھی اپنی ارادہ سے ہر قسم کے رجس و پلیدی سے دور نہیں رکھا ہے. لا یدعی احد غیرنا، ہمارے علاوہ جو بھی دعویٰ کرے گا تطہیر کا، الا کذاب ہوگا. اکثروا ذکر اللہ، کثرت سے خدا کا ذکر کرو. و ذکر الموت، اور کثرت سے موت کو یاد کرو. و تلاوت القرآن، وہ خطبہ جو میں نے سنایا تھا اس میں فرمایا تھا کہ دعا کرو خدا کی بارگاہ میں کہ اس بنیات صادقۃ و قلوب طاہرہ، سچی نیت اور پاکیزہ دلوں سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورے روزے رکھنے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ رسول خدا نے خطبے میں فرمایا تھا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اور وصلاۃ علی النبی، اور کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. فإن الصلاۃ علی رسول اللہ 10 حسنات، ایک دفعہ آپ جب درود بھیجتے ہیں، ایک درود کے نتیجے میں آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. واحفظوا ما وصیتکم بہ، یہ آپ مخاطب ہیں. آپ جی شروع میں فرمایا تھا نا قال لشیعتہ، امام حسن عسکری کی شیعہ وہ نہیں ہے جو آپ کے زمانے میں زندہ تھے، ہم بھی ان کے شیعہ ہیں اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکار، وہ سارے کے سارے وہ شیعہ ہیں. وَأَسْتَوْدِعْكُمُ اللَّهُ، میں تمہیں لگتا ہے یہ تقریباً زندگی کے آخری لمحات کی وصیت ہے. استودعکم اللہ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں. وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں.